مان بھی جاؤ ایپیسوڈ 11 از قلم علیشے خان۔ تقریب ابھی تک جاری تھی۔ اجالا اپنی چہکتی نیچر کے برعکس یہاں وہاں پھدکنے کی بجائے ٹک کر آبگینہ شاہ اور نعیمہ صابری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی سب اسٹیج پہ نمیرہ اور صارم کے ساتھ شگل لگاتے انہیں چھیڑ رہے تھے، لیکن اجالا کی طبیعت ایک دم سے ڈاؤن ہوئی تھی۔ جب سے ابراج نے اسے کس کیا تھا، اس کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اجالا میں اٹھ کر اسٹیج تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ اجالا کو ہیڈ ڈاؤن کر کے ٹیبل پہ رکھتے دیکھ کر آبگینہ شاہ نے اپنی سمدن سے باتوں کا سلسلہ روک کر فکرمندی سے باہو سے سوال کیا۔ ان کے ہاتھ کا شفقت بھرا لمس اپنے کندھے پہ محسوس کر کے اجالا نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اس کی زیتونی آنکھیں تکلیف سے ہلکی سرخ ہو رہی تھیں۔ جی آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کمر میں پین ہو رہا ہے۔ اجالا نے اپنا ایک ہاتھ کمر کے نچلے حصے اور پیٹ کے درمیان رکھتے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ لہجے سے کچھ دیر پہلے والی شوخی غائب تھی۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں پہ گر ور تو نہیں گئی؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اجالا دیکھ کے چلا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو اندھوں کی طرح ہی چلنا ہوتا ہے۔ نعیمہ صابری تشویش سے اس کو ڈانٹنے لگیں تو اجالا کا جی چاہا کہ سر پیٹ لے۔ مما، میں کہیں نہیں گری ہوں یار، اجالا نے منہ پھلا کر بےساری سے جواب دیا۔ ایک تو اس کی ماں کو ہر وقت صرف اسے ڈانٹنے کی پڑی ہوتی تھی، تو پھر کیوں ہو رہا ہے درد؟ سوتی بھی تو ڈھنگ سے نہیں ہو، پوری رات بستر پہ سانپ کی طرح رینگتی رہتی ہو، اسی لیے کمر میں بل بھر گیا ہوگا۔ نعیمہ صابری کی آواز خفگی سے تھوڑی بلند ہوئی، جس پہ اجالا نے خفت سے ناک سکوڑتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے، جبکہ آبگینہ شاہ گہری نظروں سے اجالا کی حالت پہ غور و فکر کرنے لگیں۔ مما، حد ہے ویسے آپ کے لاجک کی بھی۔ کیا آپ کو بھی ہر مہینے کہیں گرنے سے یا کمر میں بل پڑنے سے ہی یہ انوکھا درد نکلتا ہے؟ اجالا کا صبر آخر کار جواب دے گیا۔ وہ ایک لمبا سانس بھر کر سیدھا ماں کی آنکھوں میں دیکھتی تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہی ہو رہا ہے جو ہر عورت کو ہوتا ہے۔ یہ درد اس بات کا سائن ہے کہ میری ماہانہ ڈیوٹی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ عجیب، اب بندہ نیچرل پروسیس پر بھی آپ سے ڈانٹ تو نہ کھائے کم از کم۔ اجالا نے درد سے چیر کے عادتاً منہ پھٹ انداز میں اپنی بات کہی تو آبگینہ شاہ نے بھی بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے تاکہ ہنسی ضبط کر سکے، جبکہ نعیمہ صابری، جو اب تک اسے لاپرواہی کی بنیاد پہ رگیت رہی تھی، اجالا کے اس اچانک اور دو ٹوک انکشاف پر بالکل ہی سٹپٹا گئیں۔ انہوں نے ایک گڑبڑاتی ہوئی نظر آبگینہ شاہ پہ ڈالی، جو مسکراہٹ دبانے کی
ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اپنی ساس کو دیکھ کر اجالا بھی دل میں شرمندہ سی ہوئی۔ وہ ماں کی ڈانٹ سن کر چڑھتی ہوئی ساس کی موجودگی کو تو فراموش ہی کر گئی تھی۔ ہائے اللہ، دیکھو تو ذرا اس لڑکی کی زبان! نعیمہ صابری نے آواز دھیمی کرتے ہوئے خجالت سے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کسی مہمان نے اجالا کی یہ ماہانہ ڈیوٹی والی بات نہ سن لی ہو۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، ذرا شرم لحاظ نہیں ہے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے ڈانٹ پیستے ہوئے سرگوشی کی، لیکن ان کے لہجے سے اب غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ وہ محظوظ ممتا آ گئی تھی جو ایسی حالت میں بیٹیوں کے لیے نرم پڑ جاتی ہے۔ پہلے بتاتی تو میں تمہیں گھر ہی چھوڑ آتی۔ اب یہاں اس شور شرابے اور ہنگامے میں کیسے سنبھالو گی خود کو؟ انہوں نے اب فکر مندی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جبکہ اجالا نے وہی چڑچڑا سا منہ بنا کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، اسے بہت بری طرح سے درد ہو رہی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، ابراج اسے گھر چھوڑ آتا ہے۔ ابھی تو ان سب کے ہلے گلے اور فوٹو شوٹ میں کافی وقت لگے گا۔ یہ یہاں بے آرام ہوتی رہے گی، گھر جا کر سکون سے لیٹے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ آپ کی نہ جانے، نرمی سے ماں بیٹی کی گفتگو میں مداخلت کرتے اجالا کا سر تیرے سے تھپتھپایا تو اجالا کو ابراج کے ذکر پر بے اختیار کچھ دیر پہلے والا واقعہ یاد آیا، جب وہ واہیات بنا ہوا تھا۔ کس کے دوران اس کے وہ عجیب و غریب سے تبصرے یاد کر کے اس کا دل پھر سے حرام ہونے لگا۔ نہیں، ابراج بیٹا کیوں زحمت کرے گا؟ میں اس کے پاپا کے ساتھ اسے لے کر گھر چلی جاتی ہوں، نعیمہ صابری نے مروت میں کہا۔ نہیں، اگر آپ سب ایسے اچانک جائیں گے تو باقی سب متوجہ ہو جائیں گے۔ اجالا اور ابراج گھر سے کوئی سامان لینے کے بہانے جائیں گے تو کسی کو فیل نہیں ہوگا۔ آپ کی نہ جانے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک کر سمجھانے والے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سب کے ساتھ ہی گھر واپس جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ابراج کو بلانے کی۔ اجالا بوکھلا گئی، وہ فی الحال اس اسٹوپڈ کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابراج جو کافی دیر سے سارم کو تنگ کرتا وقفے سے ان کے ٹیبل پہ نگاہیں دوڑا رہا تھا، اجالا کا خراب موڈ اور اپنی ماں اور نعیمہ صابری کے فکر مند تاثرات بھانپ کر وہ سب دوستوں سے امپورٹنٹ کال کا بہانہ کرتا ہوا اسٹیج سے اترا اور ان کے میز کی جانب بڑھ گیا، جو قدرے
دائیں طرف کارنر میں تھا۔ شکر ہے تم آ گئے، میں تمہیں ہی بلانے والی تھی۔ بیٹے کو اچانک اپنی کرسی کے قریب آ کر رکتے دیکھ کے آپ گینا شاہ تشکر بھرے انداز میں بولی، کیوں خیریت؟ ابراج نے تجسس سے آئی برو اٹھا کر ایک نظر اجالا پہ ڈالی، جو اشارے سے آپ گینا شاہ کو مزید کچھ بولنے سے منع کر رہی تھی۔ اور ایک منٹ، تم یہاں چھپ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ سارے تمہیں اسٹیج پہ بلا رہے ہیں۔ آپ گینا شاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ابراج نے آنکھیں سکیر کے اجالا کو مخاطب کیا۔ وہ اسے نارمل انداز میں بلا رہا تھا، لہجے میں اس کو کس کرنے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی جھجک یا شرمندگی نہیں تھی۔ بیٹا، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اسے گھر چھوڑاؤ تاکہ یہ جا کے تھوڑا آرام کر لے۔ اجالا لاپرواہ تاثرات کے ساتھ کچھ بولنے والی تھی کہ آپ گینا شاہ نے ابراج کی چوری کلائی پکڑ کے نرمی سے اس کو کہا۔ اجالا خجل ہوتی دل میں اس وقت کو کوسنے لگی جب اس کی لمبی زبان نے اپنی ماں اور ساس کے سامنے اپنی تکلیف کا راز اگلا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ ابراج شاہ نے تفتیشی انداز میں بھویں سکیر کے گہری نظروں سے اجالا کو دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے اور متفکر انداز میں اپنے ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا۔ ٹمپریچر تو نارمل تھا، البتہ اس کے چہرے کی زرد رنگت کی وجہ ابراج کو سمجھ نہ آئی۔ ٹھیک ہوں میں، یہ بس ان کا وہم ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، اجالا نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اصلی لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس دوران اس نے ابراج سے نظریں نہیں ملائی تھیں، جبکہ نعیمہ صابری نے شرارت سے بیٹی کو یوں دیکھا جیسے اشارے سے بول رہی ہوں کہ اس سے بھی وہی جواب دو نا جیسے مجھے دیا تھا۔ اجالا اپنی ماں کی نظروں کا مطلب سمجھتی منہ کے زاویے بگاڑنے لگی۔ ابراج نے اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا، مگر اس کی نظریں اب بھی اجالا کے چہرے پر جمی تھیں۔ نارمل ٹمپریچر میں بندہ اپٹن کی طرح اتنا زرد نہیں پڑتا جتنا تمہارا تھوبرا ہوا پڑا ہے۔ چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ابراج نے روایتی تیکھے انداز میں کہا، لیکن اس کی آواز میں چھپی فکر صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اجالا نے ہڑبڑا کر انکار کیا۔ اس کی آواز میں موجود گھبراہٹ ابراج کو مزید مشکوک کر گئی، جبکہ آپ گینا شاہ نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تمہیں جو تم پچھلے 1 گھنٹے سے یہیں ٹک کے اتنی تمیز سے بیٹھی ہوئی ہو؟ ابراج نے تفتیشی نظروں سے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ اجالا کا جی چاہا کہ اپنی قسمت پہ
ماتم کرنا شروع کر دے۔ کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی ابراج، پلیز CID بن کر ہر بات کی انویسٹیگیشن نہ شروع کر دیا کرو۔ اجالا نے چڑ کر بات کا رخ موڑنا چاہا۔ افطاری کے بعد سے اس کے پیٹ میں تھوڑا درد ہے بیٹا، تم بس اسے اس کے گھر چھوڑ دو۔ حکیمہ شاہ نے بات کو سنبھال کر ابراج کو مطمئن کیا۔ تو تم سے کس نے کہا تھا کہ جنگلیوں کی طرح کھاؤ؟ کم کھانا تھا نا؟ شادی کا کھانا دیکھتے ہی پاگل ہو جاتی ہو۔ ابراج نے شرارت سے اسے ٹیز کیا تو اجالا کا جی چاہا کہ وہیں پر کسی شیشے کے گلاس سے اس کا سر پھاڑ دے۔ شٹ اپ ابراج، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اجالا نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ اسے شدید درد میں ابراج کا یہ ہنسی مذاق زہر لگ رہا تھا۔ زبان کو لگام دو، شوہر ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو اس سے۔ نعیمہ صابری نے روایتی دیسی ماں کے انداز میں بیٹی کو گھور کے ڈانٹا۔ اجالا نے خفگی سے تلملا کر اپنی ماں کو دیکھا جو ہر وقت ابراج کی ہی سائیڈ لیتی تھی، اور وہ تھا کہ اترا کر فرضی کالر اچکاتا چتاتی نظروں سے اجالا کو دیکھتا دل جلانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنی ساس بہت سویٹ لگتی تھی۔ زبردستی کا شوہر، اجالا نے منہ بسوڑتے ہوئے آواز اتنی دھیمی رکھی کہ صرف ابراج کے کانوں تک پہنچے۔ تو تم سے کس نے کہا ہے کہ زبردستی اس رشتے کو قائم رکھو؟ لے لو ہلا اور 7 کروڑ کے حق مہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ آخر نقصان تو تمہارا ہی ہے نا؟ ابراج نے اس کے کان میں سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دے کر اسے تنگ کیا۔ اس کے لفظوں میں چھپے طنز اور شرارت نے اجالا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔
مجھے اس ساری ایپیسوڈ کی وائس اوور کرنی تھی، لیکن انفارچونیٹلی میرے بہن بھائیوں نے اتنا شور ڈالا ہوا تھا کہ میں کر نہیں پائی اس کو کمپلیٹ. اور آئی گیس میں نے ایک ہی سین وائس اوور کیا ہے اسٹارٹنگ 17 منٹس کا. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو خود سے وائس اوور کیا کروں تاکہ کچھ میرے انڈین فینس ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی اور وہ پھر وائس اوور سن لیں، بٹ ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا. ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ میں وائس اوور، پھر میرے سے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مجھے ٹائم ملے میں میکسیمم کر لیتی ہوں تاکہ یوٹیوب کی پالیسیز بھی پوری ہوتی رہیں اور ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو مل جائے. ابھی بھی میں صبح سے کام کر رہی ہوں، صبح سے تو نہیں، جب سے میں اٹھی ہوں، مطلب 4 بجے سے. اور فجر پڑھ کے جب میں سوئی تھی تو میں ایک سین لکھ کے سوئی تھی آلموسٹ. اس کے بعد میں نے کام کیا ہے کوئی 4:30 بجے شروع، تو پھر بھی رات کے 12:30 ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے ہوگی ٹھیک روٹین، لیکن میری کوشش تو جاری ہے. خیر، اب سب نے ایپیسوڈ پر لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور فیوریٹ ڈائلاگ جو ہے وہ سب نے کمنٹس میں لکھنا ہے. اللہ حافظ.